ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على آلائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأتشهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله حق سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بہت ہی بابرکت اور مقدس بارگاہ میں آج شرف ذکر سے مشاہدہ حاصل ہو رہا ہے اور قرآن کی بڑی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کی ہے میں نے اور برکت کے طور پر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کرامت والا ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ فی کتاب مکنون، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ اس کی اور آن بان شان یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے مگر وہی کہ جو صاحبان تطہیر ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ صاحبان تطہیر کو جاننا اور سمجھنا ہم سب کے لیے بہت آسان ہے۔ صاحبان تطہیر وہ ہیں کہ جن کو رسول نے اپنی چادر میں اکٹھا کیا تھا اور وہ کنجتن پاک ہیں۔ گفتگو یہ ہے کہ آج چونکہ پہلی محرم ہے اس لیے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ قرآن کریم ہے، قرآن کریم ہے اور جو خدا اس قرآن کو بھیجنے والا ہے وہ بھی کریم ہے، اور جس کے سینے پہ یہ قرآن آیا ہے وہ نبی بھی کریم ہے۔ آپ بولتے ہیں نبی کریم، یعنی زمین سے عرش تک کرامتوں کا ایک نورانی سلسلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ اس نورانی سلسلے میں داخل ہونے کے لیے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارے نوجوان خاص طور سے قرآن ضرور اپنے ساتھ رکھیں، چاہے دن میں 10 آیتیں پڑھیں، 10 آیتیں بھی پڑھیں گے تو بھی قرآن کم از کم پڑھا جائے گا۔ ہمارے ہاں تو 10 آیت تو بہت ہے، ایک آیت، ایک لفظ، ایک حرف، بلکہ ایک نقطہ بھی ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے نا؟ کتنی بڑی چیز ہے کہ علی نے کہا اے ابن عباس جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بے میں ہے، اور جو بے میں ہے وہ نقطے میں ہے۔ وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، میں ابو طالب کا بیٹا وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ اصلاح پڑھئے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے عزیزان ملت، ہمارے ہاں صرف پہچان کے لیے چھوٹا امام باڑہ اور بڑا امام باڑہ بولا جاتا ہے، لیکن اصل میں نہ چھوٹا ہوتا ہے امام باڑہ بلکہ بڑا ہی ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔
اس طرح مجلس میں زیادہ لوگ اگر ہیں تو اس کا مطلب نہیں بڑی مجلس ہے، مختصر لوگ ہیں تو بہت بڑی ہے۔ اس لیے مجلس جہاں کہیں بھی برپا ہوتی ہے معصومین تشریف لاتے ہیں، اس لیے ہمیں ہر مجلس کو خاص طور سے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دن ہے، یہ وقت ہے، یہ لمحے ہیں، یہ مبارک لمحے ہیں، ان میں جتنا زیادہ ہم شامل ہو سکیں، جتنا ہم اس میں شرکت کر سکیں، یہ شرکت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور خاص طور سے وہ نوجوان کے جو مجلس کی نیت کر کے گھر سے نکلتے ہیں اور باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ برکت کے طور پر آپ چلے وہاں سے، فرشتوں نے لکھ لیا اور آپ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، فرش عزا کو زینت دی، یہی فرش عزا آپ کو جنت تک لے جائے گا، ہے نا۔ باہر بیٹھنے، باہر کھڑے ہونے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے۔ بھائی اس میں آپ بیٹھے گے، کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور ملے گا۔ ایک بار مل جل کے صلوات پڑھ دیا مجلس خاص طور سے جس مجلس میں آپ تشریف فرما ہوں، اس کے لیے معصوم نے فرمایا کہ اگر ہمارے تذکرے پہ، ہمارے فضائل پر ہمارا مومن چاہنے والا سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے تو قبر میں اس کے لیے یہ روشنی کا کام کرتا ہے۔ اس لیے خاموش نہ رہیں، بلکہ فضائل پر آپ تھوڑا سا سبحان اللہ، کم از کم تسبیح کا ثواب تو مل ہی جائے۔ اس لیے مجلس کو زینت کیجیے۔ اور اس مقام پر میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کرامتوں کا ایک سلسلہ ہے، توجہ چاہوں گا، زمین سے لے کر کے آسمان، اللہ کریم، قرآن کریم، نبی کریم، مگر میں آپ کو ایک ایسی شخصیت دکھاؤں جو کریم ابن کریم ہے۔ وہ صرف کریم نہیں ہے، کریم ابن کریم ہے، اور وہ ہے جنگ خندق کے مارکے پر فتح کے بعد عمر ابن عبدود کی بہن آئی اور آن کر کے اپنے بھائی کے لاش کو دیکھا تو انگوٹھی موجود، ڈھال موجود، تلوار موجود، سر کا کمچ موجود، لباس موجود۔ بس اس نے ایک مرتبہ آنسو پوچھے اور یہ کہا کہ اے بھائی میں تجھے زندگی بھر روتی، مگر لگتا ہے تیرا قاتل کریم ابن کریم ہے۔ قاتل کی تعریف ہو رہی ہے، جبکہ دنیا کی کوئی ہسٹری، کوئی تاریخ، کوئی اتہاس، کوئی لغت، کوئی ڈکشنری قاتل کی تعریف نہیں کر رہی ہے، مگر یہاں مقتول کی بہن آ کے کہتی ہے کہ زندگی بھر روتی مگر تیرا قاتل کوئی کریم ابن کریم ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ڈھال موجود ہے تیری، تلوار موجود ہے، لباس موجود ہے، کوچ موجود ہے، انگوٹھی بھی موجود ہے تیری انگلیوں میں۔ میں کہوں گا اے عمر ابن عبدود کی بہن، تیرے بھائی کی تلوار لے کر وہ کیا کرے گا جس کے لیے آسمان سے تلوار آ رہی ہے؟ تیرے بھائی کی انگوٹھی وہ لے کر کیا کرے گا جو اپنی انگوٹھی کو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہو؟ وہ تیرے بھائی کے لباس کو لے کر کیا کرے گا جس کے بچوں کے لیے جنت سے لباس آتے ہوں؟ بتائیے، وہ کریم ابن کریم ہے۔ اور آپ غور کریں، میں مسلمانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عمر ابن عبدود کی بہن صرف علی کی تعریف نہیں کر رہی ہے، صرف علی کا قصیدہ نہیں پڑھ رہی ہے، بلکہ علی کے باپ کا بھی قصیدہ پڑھ رہی ہے، علی کے باپ کا بھی قصیدہ پڑھ رہی ہے، جسے مسلمان کہتا ہے ایمان نہیں لائے تھے، کل کفر کی بہن کہہ رہی ہے وہ بھی کریم، اس کا باپ بھی کریم۔ میں کہوں گا میرے مولا، قاتل کو مقتول کو مارنا تمہارا کمال نہیں ہے، بلکہ دشمن کی زبان پر اپنا بھی قصیدہ اور
کا واہ واہ کہ وہ بھی کریم اور اسی شان کا کریم اس کا باپ بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اسی شان کا کریم. اور کیسی کرامتیں اس گھر میں آپ دیکھیے. خاص طور سے بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں تو نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کریم کے معنی ہیں جو کچھ نہ لے سب کچھ دے دے. یہ صفت خدا کی ہے نا, یا نبی کی ہے یا آل نبی کی ہے. لیکن لفظ کو بڑی احتیاط سے بتا دیں, کچھ نہ رکھے. ابھی زمانے کے لوگ بھئی اللہ سے مانگو, صرف اللہ دیتا ہے. دیکھیں ہم کسی پر اعتراض نہیں کر رہے, ہم تو اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ جو فضائیں آلود ہیں ان آلودگی سے ہوشیار رہیے, ہے نا, کہ صاحب خدا سے مانگو, بس خدا سے مانگو, خدا سے مانگو ہے. اور یہاں خدا ہی کریم بنا رہا ہے سب کو. نبی کریم, علی کریم, حسن کریم, حسین کریم, فاطمہ جیسی کریمہ اہل بیت خدا بنا رہا ہے, ہم نہیں بنا رہے. تو جب کریم خدا سے مانگا جا سکتا ہے تو پھر ان کریم لوگوں سے کیوں نہیں؟ بھائی میرے ساتھ ساتھ رہیے آپ, ہے نا. میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ صاحب ان سے مت مانگو, اور امام باڑوں میں کیوں جاتے ہو اور یہاں کیوں مانگتے ہو. ارے بھائی مانگنے والا مانگ رہا ہے, مانگ اس لیے رہا ہے, اس کو دیا جا رہا ہے, ہے نا. ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ دے رہا ہے ہمیں. آپ کو اتنی ہے تو اپنے والوں سے مانگیے. ارے بھائی کہاں آپ کو اعتراض ہے, ہم پر کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ آپ اپنے والوں سے مانگیے, ہم اپنے والوں سے مانگتے ہیں. آپ 7 جنم لے کے اپنے والوں سے مانگیں گے, کچھ نہیں ملنے والا. اور یہاں ہر جنم پر کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے. اصلاح پڑھیے محمد والے محمد. ہے نا, ہم تو ہر لمحے پاتے ہیں. ہر لمحے ہمیں ملتا ہے, ہر وقت ملتا ہے. اور ہم کیا بہت سے لوگ اسی بھیڑ والے منہ کو چھپا چھپا کے آتے ہیں اور لے کر کے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, یہ بہت سے واقعات ہیں جو بیان نہیں کر سکتا. اور ہمارے ہندو بھائیوں کو دیکھیے, لڑکا نہیں ہوتا ہے تو مولا حسین بابا آپ دیجئے. ایک سلام پڑھیے. ہم مانگ کیوں رہے ہیں؟ کریم ہونے کی وجہ سے. یہ کریم ابن کریم ہے, یہ کریم ابن کریم ہے. تو کریم کے معنی نوجوان میرے خاص طور سے, کریم کے معنی جو کچھ نہ کھائے نہ لے سب دے, ہے نا. اور اس کے نیچے کی ڈگری ہے, خاص توجہ رکھیے گا. دیکھیے کچھ نہ کچھ پیغام ضرور ہونا چاہیے آپ سب کے لیے. اور یہ مجلس حسین کا فیض ہے, یہ محرم کا صدقہ ہے. ہمارے لائف کو سنوارنے کے لیے بہت سی چیزیں. اس کے نیچے ہے سخی. سخی کے معنی ہیں خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے, خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. تیسرا اس سے نیچے درجہ ہے بخیل, خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے. اور اس سے نیچے آخری درجہ ہے, جو سب سے زیادہ نچلا درجہ ہے لعین. اس کے معنی ہیں نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے. آگے ذہنوں میں بات, لعین کے معنی جو خود نہ کھائے دوسروں کو بھی نہ کھلائے. بخیل کے معنی جو خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے. سخی خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. اور کریم خود نہ کھائے سب کو کھلاتا رہے. یہ زمانہ صفت دیتا ہے خدا کو. خدا کو آپ سخی نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ وہ خود کھاتا نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو
تو صرف خدا کی صفت نہیں ہے یہ کریم، اب جو بھی ہے ایسا کرتا ہے کہ خود نہ کھائے شاعر کو کھلا دے تو وہ بھی کریم ہے۔ اور ہم نے اس دھرتی پر اہل بیت کے سوا کسی کو نہیں دیکھا کہ پہلے دن آواز دی اسیر نے، سب نے اپنی اپنی روٹیاں اٹھائیں دے دی، دوسرے دن مسکین نے، سب نے روٹیاں اٹھائیں دے دی، چوتھے دن یتیم نے، سب نے روٹیاں دے دی، تو نہیں کھایا دے دیا، تو اس کا مطلب یہ بھی کریم ابن کریم۔ بھائی توجہ ہے آپ کی، صفت کریمی کی آئی کہ نہیں آئی ہے؟ یہی صفت کریمی کی بنیاد پر اللہ نے 30 سوروں کا 30 آیتوں کا ایک پورا سورہ بھیجا، جسے سورہ دہر کہتے ہیں۔ یہ 30 آیتوں کا سورہ ہے، اور یہ وہ کریم ہے کہ جس میں فضا بھی شامل ہے۔ اب یہ نہیں کہ اہل بیت کے علاوہ بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر اس صفت پر آئیں، فضا شامل ہے، فضا بھی اس میں شامل ہے کریم کریمہ ہونے میں، کیونکہ اس نے بھی کچھ نہیں کھایا، دے دیا۔ اب چوتھے دن جیسے ہی یہ سورہ آیا تو سورہ تو رسول پر آیا نا، اچھا وہ شامل نہیں ہے۔ دیکھیے سورہ دہر والے پنجتن اور ہیں، چادر والے اور ہیں۔ جب سورہ آیا تو وہ دوڑے ہوئے آئے اور آواز دی، بیٹی تم لوگوں نے 3 دن تک کون سا کام کیا؟ کہا بابا مسکین یتیم اسیر آئے تھے، ہم نے اپنی اپنی روٹیاں روزہ کھولنے بیٹھے تھے، ہم نے دے دی۔ کہا جبھی تو صفت کریمی کی بنیاد پر 30 آیتوں کا سورہ آیا ہوا ہے، 30 آیتوں کا سورہ سنایا۔ جب سورہ سنا چکے تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا، بابا کل آپ کی دعوت ہے ہماری طرف سے، سنیے کل آپ کی دعوت ہے ہماری طرف سے۔ کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے۔ آ گئے رسول، دعوت کھائی، چلنے لگے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا کہ کیا صرف بیٹی کی دعوت قبول کریں گے کل ہماری طرف سے؟ سبحان اللہ۔ توجہ کیجیے آپ، ایمان، یقین، عقیدہ خوشبو کی طرح ہے ہمارا۔ دوسرے دن علی نے دعوت کی اور رسول نے دعوت کھائی۔ اب جو جانے لگے تو ایک مرتبہ حسن نے، نانا جان کل ہماری طرف سے آئے، دعوت کھائی حسن کی طرف سے۔ چوتھے دن امام حسین نے دامن پکڑا، کل ہماری طرف سے۔ امام حسین کی دعوت کھا کے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ فضا نے کہا، کل ہماری طرف سے دعوت ہے آپ کی۔ بھائی توجہ کریے گا، کل ہماری طرف سے۔ ایک مرتبہ رسول نے قبول کیا، دن آیا، فضا اپنے حجرے میں مصلی پہ بیٹھی ہے، دعوت رسول کی دے دی، دوپہر ہو گئی، دن ڈھلنے لگا، شام آ گئی، دن غروب ہونے لگا، فضا اپنے حجرے میں مصلی پر ہے۔ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں کہ فضا کھانا وانا نہیں بنائیں گی کیا؟ مغربین کی نماز ختم کی، ادھر رسول نے دق الباب کیا، آنگن میں آئے، ادھر فضا نے دروازہ کھولا اور ایک طبق لے کے نکلی، دوسرا طبق لے کے نکلی، تیسرا طبق لے کے نکلی، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اور ایک مرتبہ رسول نے جیسے ہی کھانا شروع کیا، آواز دی، بیٹی فاطمہ تیری کنیز کا رتبہ تو مریم سے بھی زیادہ ہے۔ تیری کنیز کا رتبہ مریم سے بھی زیادہ۔ کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا مریم نے جب عیسیٰ کو پیدا کیا تو اللہ نے کہا اب جاؤ کھجوریں کھلاؤ، اب ہم نہیں بھیجنے والے،
اور یہاں تیری بیٹی کو اللہ نے ایک نہیں دو نہیں 3 طبق بھیجے. ایک مرتبہ رسول نے پوچھا فضہ یہ 3 طبق کون لایا؟ کہا کل پرسوں ترسوں جو 3 فرشتے روٹیاں لے لے کے یہ ہے کریمہ. فرشتے جہاں خان جنت لا رہے ہیں. یہ ہے کنیز. کنیز لیکن اس کنیز کو سبحان اللہ کبھی کنیز نہیں جانا گیا. اس کو رسول نے بیٹی کہا, علی و فاطمہ نے بہن کہا, اور حسنین نے ماں کہا. اور ہماری یہ کردار ہے. آج پوری دنیا میں نوکر اور کنیزیں رکھے, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ایک دن میں کھانا بناؤں گی ایک دن تم بنا. کوئی اپنے پاس بٹھا کر کے کسی کنیز یا نوکر کو نہیں کھلاتا. اگر نوکر رکھنا ہے تو اس کی تہذیب سیکھو علی و فاطمہ کی صحبت. یہ بتائیں گے کہ رتبہ کیا ہے. یہ عرب کا برہمنواد, یہ ہندوستان کا برہمنواد. انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے کہ کیا میسج دیا. عام میسج ہے پوری دنیا کے لیے. اہل بیت کے گھرانے نے یہ برہمنواد جو تھا اس کو توڑا ہے اس گھرانے نے. نہیں, کوئی کالا گورا نہیں, سب کے سب جو بھی اس بزم میں آیا وہ اہل بیت کا ہو گیا. چاہے وہ شرق سے ہو, غرب سے ہو, حبش سے ہو, روم سے ہو, ہند سے ہو, سندھ سے ہو, ایران سے ہو, ہر ایک یہاں پر آیا, برابر ہو گیا. اور رسول نے بھی برابری دی ہے. آپ دیکھیں کہ روم سے صہیب رومی, فارس سے جناب سلمان فارسی, حبش سے بلال, اور ہند سے بھی لوگ گئے اور ان کو بھی وہی برابری کا رتبہ دیا ہے. یہی میسج تھا جو ہندوستان آنا تھا کہ ہندوستان میں برہمنواد کو ختم کیا جائے. انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں آپ کی خدمت پیش کریں گے. آج بس اتنا ہی کہ کریم ہے یہ گھرانہ, کریم ہے یہ گھرانہ. اور نوجوانوں کی ہتھیلیوں کی یہ بات بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 40 اونٹوں کی قطار, مال غنیمت سے بھرپور, کمبر کے ہاتھ میں مہار, ایک سائل کا سوال آدھی روٹی کے لیے. ایسا مجمع کہاں ملے گا بھائی, اشاروں کو سمجھ رہا ہوں. سوال کیا تھا ذہن میں رکھیے گا کہ کریم کی صفت کیا ہے. خود کچھ نہ رکھے. سوال صرف آدھی روٹی کا میں بھوکا ہوں, اور نابینا تھا وہ. ایک مرتبہ قافلہ رکا. علی نے پوچھا کمبر کیوں رکا قافلہ؟ کہا ایک سائل نے آدھی روٹی کا سوال کیا ہے, کہا دے دو. کہا روٹی جس میں ہے وہ کجاوے پر ہے. کہا کجاوا دے دو. کہا کجاوا اونٹ پر ہے. کہا اونٹ دے دو. کہا اونٹ قطار میں ہے. پوری قطار دے دو. لوگ کوتاہیے لفظ سے کہتے ہیں کہ دریائے سخاوت جوش میں تھا علی کا. آپ نے سنا ہوگا, دریائے سخاوت نہیں, دریائے کرامت جوش میں ہے. بھائی جو کچھ نہ رکھے اسی کو تو کریم کہتے ہیں. کریم تو وہی ہے نا جو کچھ نہ رکھے, سب دے دو. ایک مرتبہ مہار پکڑا دی, اس کو جلدی سے ہٹے. کسی نے پوچھا کمبر تم نے بڑی جلدی مہار پکڑا دی. کہا آج دریائے کرامت جوش میں ہے علی کا, کہیں ایسا نہ ہو مہار کے ساتھ ہمیں بھی دے دیا. یہ ہے
کریم ابن کریم، वाह वाह ہیں کریم ابن کریم، اور اس گھرانے کا ہر فرد کریم ہے. اور مسافر کربلا امام حسین کی ذات گرامی جو خود بھی کریم، باپ بھی کریم، ماں بھی کریمہ، بھائی بھی کریم، پورا خاندان بنی ہاشم کریم. انشاءاللہ اس خاندان کے تعلق سے عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ یہ کتنی باوقار خاندان ہے. خاندان بنی ہاشم کتنے بڑے کریم ہیں امام حسین. آج پہلی محرم ہے. عاشور کو ایک بصرے کا پہلوان آیا تھا اور اس نے حسین کی پیشانی کو دیکھا، اس پر نور نکل رہا تھا. اللہم صلی اللہ محمد. اس نے سوچا کہ اتنے نورانی شخص کو مارنے کے لیے یہ ساری فوج آئی ہوئی ہے، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں آگے نہیں بڑھوں گا. وہ سکتے میں ایک مقام پر کھڑا رہا. کوئی نورانی شخصیت ہے، کوئی اہم شخصیت ہے، میں اس کو نہیں ماروں گا. سکتے میں کھڑا رہا. ایک مرتبہ حسین حملہ کرتے کرتے اس کے قریب پہنچے. وہ کھڑا رہا. اب حسین تو امام ہے، اس کے دل کی بات کو سمجھ لیا انہوں نے. کہا بھائی جیسے یہ لوگ مجھ پر دور پڑے ہیں، تم کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہو؟ کہا میں آپ کی پیشانی میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. آپ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. آپ کسی اچھے شریف کریم گھرانے سے آپ کا تعلق ہے. بس ایک مرتبہ حسین رکے اور رکنے کے بعد اپنی انگولی سے ایک انگوٹھی نکالی فیروزے کی اور اس کے ہاتھ پر دیا اور کہا جب تو چلا تھا تو تیری بیٹی نے کہا تھا کہ میرے لیے فیروزے کی انگوٹھی لانا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ امام حسین دے رہے ہیں اس کو ایک انگوٹھی فیروزے کی. بس اس نے جیسے ہی سنا کہ یہ بات تو میری بیٹی نے صرف مجھ سے کہی تھی، اس مظلوم شخص کو کیسے معلوم ہوا؟ بس اس نے رکاب پر ہاتھ رکھا اور منہ چومنے لگا. وہ منہ چومتے چومتے رونے لگا. وہ حسین کہتے ہیں اے پہلوان بصرہ جا پلٹ جا. پلٹ کر اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں. یہ نیزہ میں نے پھینک دیا، یہ تلوار پھینک دی. بس حسین نے روتے ہوئے ایک لفظ کہا اے پہلوان بصرہ تو جائے گا اپنی بیٹی سے مل تو جائے گا، مگر میں بھی اپنی اس بیٹی کو چھوڑ کر مدینے آیا ہوں، مگر افسوس کہ میں نہیں مل پایا. اجرکم ربکم جزاکم اللہ خیر. ہاں دادارو اس بیٹی کا ذکر یہاں بھی ہو گیا. حسین صغرا کو چھوڑ کر آئے تھے، مگر آپ جانتے ہیں نا مجلسوں میں اس طرح روئیے کہ جیسے کسی کے گھر سے بھرا جنازہ نکل رہا. ابو بشیر مجلس میں رو رہے تھے. ایک مرتبہ پانچویں امام نے کہا ابو بشیر کیسے رو رہے ہو؟ کہا مولا دیکھیے رومال تر ہے. کہا نہیں ابو بشیر ایسے رو رہے جیسے میری جدہ فاطمہ چاہتی ہے. اے ابو بشیر چیخ مار کر کے رو. ہاں دادارو جہاں کہیں بھی مجلس برپا ہوتی ہے اس مجلس میں شام کی قبر سے زینب اٹھتی ہے، گود میں سکینہ کو لیتی ہے اور لینے کے بعد جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر پر آتی ہے. اماں اٹھیے، اے اماں آپ کے حسین کے چاہنے والوں نے مجلس برپا کی ہے. اے اماں چلیے. اب ایک مرتبہ یہ تینوں بیویاں آتی ہیں اور آنے کے بعد آنسو بہانے والوں کو دیکھتی ہیں اور ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے اے بھوٹی اماں بتائیے یہ جوان کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ علی اکبر کا ماتم کر رہے ہیں. یہ بزرگ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تیرے بابا پہ آنسو بہا رہے ہیں. یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ اونو محمد پہ آنسو بہا رہے ہیں. ایک مرتبہ فوراً سکینہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہے اے بھوٹی اماں یہ کون لوگ ہیں؟ ہم نے تو نہیں جانا یہ کون ہے، مگر ہمارے بابا کا نام آتے ہی یہ چیخ مار کر روتے ہیں. کہا یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں. کہتی ہے
عشق تماچے مارتا نہ ہم پیاسے رہتے نہ کربلا سے کوفہ کوفے سے شام ہم پھرائے جاتے ایک بھی اماں دعائیں دو نظارہ اللہ اللہ اللہ